بنی اسرائیل کے زمانہ میں دو بھائی تھے، ایک مومن اور دوسرا کافر، اور وہ دونوں بھائی دریا میں شکار کرتے تھے۔ چنانچہ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، اور جب وہ جال دریا میں پھینکتا تھا تو مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا نکالنا اس پر دشوار ہوتا تھا۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا جال دریا میں ڈالتا تھا تو اس میں صرف ایک مچھلی پھنستی تھی۔ وہ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتا تھا اور تقدیر خداوندی پر صابر تھا۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر چڑھی اور اپنے شوہر کے کافر بھائی کی بیوی کو دیکھا کہ وہ زیوروں اور لباسوں سے آراستہ ہے۔ اس کے دل میں زیور و لباس پہننے کی خواہش پیدا ہوئی تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ چنانچہ کافر کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر سے کہہ کہ وہ میرے شوہر کے معبود کی پوجا کرے، یہاں تک کہ تیرے پاس بھی میرے برابر مال ہو جائے۔ وہ عورت غمگین ہو کر چھت سے نیچے اتری۔ اس کے بعد جب اس کا مومن شوہر گھر آیا تو اس کو ایسی حالت میں پایا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے عورت سے کہا، تو نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرو۔ اس کے جواب میں شوہر نے اس سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا تو ایمان کے بعد کفر کرتی ہے؟ عورت نے خاوند سے کہا کہ مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، میں ننگی نہ رہوں گی، حالانکہ میرے علاوہ عورتیں یعنی تیرے بھائی کی بیوی زیور اور لباس سے آراستہ ہے۔ جب بندہ مومن نے اس کی بات میں اصرار دیکھا تو اس سے کہا کہ تو بے قرار نہ ہو، انشاءاللہ میں کل کاریگروں کے مقام میں جاؤں گا اور ہر روز 2 درہم کماؤں گا، وہ تجھے دوں گا تاکہ تو ان سے اپنی حالت درست کر لے۔ چنانچہ وہ عورت اس پر راضی ہو گئی، اس کا رنج و غم سکون میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مرد مومن صبح سویرے ہی کاریگروں کے مقام پر آیا اور ان کے درمیان میں بیٹھ گیا، لیکن اس کو کسی نے کام کے لیے نہ کہا۔ جب وہ کام نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہوا تو دریا کے کنارے گیا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اپنے گھر واپس آیا۔ یہاں اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے پاس تھا اور اس نے مجھے 30 دن کے کام کی مزدوری پر رکھ لیا ہے۔ عورت نے اس سے کہا کہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کریم ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہی دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ بات سچ نکلی اور اس کی یہ حالت ہوئی کہ ہر دن اپنے مقام میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ 30ویں رات آئی۔ اس کی عورت نے اس سے کہا کہ اگر تم کل مزدوری نہ لاؤ گے تو تمہیں ہر صورت میں مجھے طلاق دینا ہوگی۔ چنانچہ وہ مرد مومن اس بات سے ڈرتا ہوا گھر سے نکلا تو اس نے ایک یہودی کو دیکھا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر رکھو گے؟ یہودی نے کہا ہاں، لیکن یہودی نے مرد مومن سے یہ شرط طے کی کہ وہ اس کے پاس کچھ نہ کھائے۔ چنانچہ اس نے اس دن روزہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان 30 اشرفیاں ایک نور کے طباق میں رکھو اور اس مومن کی بیوی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور وہ تجھ سے کہتا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا اور ہم نے اس کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا، اور یہ کمی اس وجہ سے ہے، اور اگر وہ ہمارا کام زیادہ کرتا تو ہم اس کو زیادہ دیتے۔ اس کے بعد اس عورت نے ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لی اور اس کو بازار لے گئی۔ لوگوں نے ایک اشرفی کی قیمت 1000 درہم دی، کیونکہ اس پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا تھا۔ شام کو جب وہ مرد مسلمان اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک یہودی شخص کے پاس مزدوری کی ہے۔ عورت نے کہا کہ اے مسکین، تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟
اس کے بعد عورت نے واقعہ گزشتہ کی اس کو اطلاع دی۔ وہ مرد مومن رویا حتیٰ کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے بادشاہ دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت اور بندگی کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ پھر اس نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہاں تک وہ فوت ہو گیا۔